السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سچائی کی تلاش کرنے اور اللہ کو ڈھونڈنے والے کی کہانی ہے۔ یہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ہے۔ آئیے ہم انہی سے یہ قصہ سنتے ہیں، کیونکہ انہی کا ذہن اس قصے کے بارے میں زیادہ گہرا ہے اور وہی اس کا حق ادا کرنے میں زیادہ اثردار ہیں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اصفہان کے ایک گاؤں جیان کا رہنے والا تھا۔ میرے ابو گاؤں کے سردار تھے اور اس میں رہنے والے سبھی لوگوں سے زیادہ پیسے والے تھے۔ میں انہیں بہت زیادہ پیارا تھا۔ میرے لیے ان کا پیار دن بدن اتنا بڑھتا گیا کہ انہوں نے مجھے ڈر کے مارے گھر میں اسی طرح قید کر لیا جس طرح لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ میں مجوسی دھرم کو ماننے والا تھا اور میں نے مجوسی مذہب کا علم بڑی محنت سے حاصل کیا، یہاں تک کہ میں اس مذہب میں اتنا لین تھا کہ میرے ذمے آگ کو روشن رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تاکہ رات دن میں کسی بھی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ میرے پتا جی کے پاس اچھی کھیتی باڑی تھی جس سے بہت سا اناج پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ اسی کی دیکھ ریکھ میں زیادہ مشغول رہتے تھے۔ ایک بار وہ کسی کام سے اپنے کھیت پر نہیں جا سکے تو مجھے کہا کہ بیٹا، میں آج کھیت پر نہیں جا سکوں گا، آج تو میری جگہ کھیت پر چلا جا۔ میں کھیت پر جانے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلا۔ چلتے چلتے میرا گزر ایک چرچ کے پاس سے ہوا۔ میں نے اس میں عیسائیوں کی آواز سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی نماز کو دیکھ کر میری آنکھوں کو اس نظارے کو قید کر لیا۔ چونکہ میں لوگوں سے دور اپنے ہی گھر میں قیدی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے مجھے عیسائی دھرم، عیسائی مذہب یا دوسرے مذہبوں کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں تھا۔ جب میں نے چرچ کے اندر ان لوگوں کی آوازیں سنی تو چرچ کے اندر چلا گیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں انہیں غور سے دیکھا تو ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی۔ میرے دل میں ان کے مذہب کے لیے پیار پیدا ہو گیا۔ میں اپنے من میں، اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم، ان کا مذہب اور ہمارے مذہب میں کتنا فرق ہے۔ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ میں انہیں عبادت کرتے ہوئے شام تک دیکھتا رہا اور اپنے کھیت پر جانا بھول گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس دھرم کی اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیریا میں۔ جب رات ہو گئی تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ میرے ابو نے مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ابو جان، میں نے راستے میں کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا جو چرچ میں عبادت کر رہے تھے۔ ان کے مذہبی کام مجھے بڑے اچھے لگے اور میں شام تک دیکھتا رہا۔ میری بات سن کر میرے ابو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، اس مذہب میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تیرا اور تیرے جو باپ داداؤں کا مذہب ہے وہ کہیں اچھا ہے اس سے۔ میں نے کہا، بالکل نہیں ہو سکتا، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ میری یہ بات سن کر ابو جان اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں میں مذہب بدل نہ لوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے میرے پیروں میں بیڑی ڈال کر مجھے گھر کے اندر قید کر لیا۔ قید میں رہتے ہوئے ایک دن مجھے موقع مل گیا اور میں نے عیسائیوں کو یہ خبر بھیج دی کہ جب بھی تمہارے پاس سیریا سے آنے والا قافلہ آئے مجھے ضرور بتا دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد سیریا جانے والا ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ خبر ملتے ہی میں نے کسی طرح اپنے پیروں سے بیڑیاں اتاری اور چپکے سے گھر سے نکل پڑا۔ اس قافلے کے ساتھ ہو لیا اور سیریا پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پتہ لگایا کہ اس مذہب کا سب سے اونچا آدمی کون ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ چرچ کا پادری اس مذہب کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ میں پادری کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں عیسائی بننا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو عیسائی بن جاؤ۔ میں عیسائی بن گیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی خدمت میں لگا رہا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ پادری بہت برا آدمی ہے۔ وہ لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا اور خیرات کے ثواب کا بخان کیا کرتا تھا۔ جب لوگ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ دیتے تو وہ اسے اپنے لیے رکھ چھوڑتا اور غریبوں اور فقیروں کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔
اس طرح اس نے 7 گھڑا سونا جمع کر لیا تھا۔ اس کے کوکرموں کو دیکھ کر میں اس سے نفرت کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو عیسائی لوگ اسے دفنانے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا پادری بہت برا انسان ہے، وہ تمہیں صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا تھا، لیکن جو کچھ تم لوگ اسے دیتے تھے اسے اپنے لیے رکھ لیتا اور فقیروں کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ یقین نہیں ہوتا تو اس کا خزانہ دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میں نے ان کو اس پادری کا خزانہ دکھا دیا۔ خزانہ دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوئے اور پادری کے اس جسم کو سولی پر لٹکا دیا اور پتھروں سے مار مار کر اس کا انگ بھنگ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوسرا پادری لے آئے اور اسے پہلے والے پادری کی جگہ پر چن لیا۔ میں اب اس دوسرے پادری کی خدمت میں رہنے لگا۔ میں نے پایا کہ یہ پادری دنیا سے بالکل وکل ہے اور آخرت کو بہت پیار کرنے والا اور دن رات اللہ کی عبادت میں لین رہنے والا انسان تھا۔ اس کے ان صفات کو دیکھ کر کے اس سے بہت پیار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ میں کئی سالوں تک رہا، مرا نہیں تب تک میں نے اس سے پوچھا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچ گیا تو میں نے اس سے کہا، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی اور کس کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، موصل کے ایک آدمی کے سوا کوئی دوسرا آدمی میری نظر میں دنیا بھر میں نہیں رہا جو میرے راستے پر ہو، تو موصل کے اس آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس آدمی کا دیہانت ہو گیا تو میں موصل کے اس آدمی کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس پہنچ کر میں نے اپنی پوری کہانی اسے سنا دی اور کہا کہ امک پادری نے مجھے اپنی موت کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں اپنے آپ کے پاس چلا جاؤں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ اسی حق کے راستے پر ہیں جس پر وہ بتائے تھے۔ اس نے کہا، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اسے بھی ایک اچھا آدمی پایا۔ رہتے رہتے جب موت اس کے پاس بھی آ دھمکی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی اور میری حالت اچھی طرح جانتے ہیں، ایسے میں آپ مجھے کس کے پاس جا کر رہنے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، مجھے نصیبین کے ایک آدمی کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو اسی راستے پر ہو اور جس پر ہم تھے۔ تم نصیبین کے اس آدمی کے پاس چلے جاؤ اور اسی کے ساتھ رہنے لگو۔ اس طرح سے ان کا جب انتقال ہو گیا اور میں ان کے کفن دفن سے فارغ ہوا تو نصیبین والے آدمی سے جا کر مل گیا اور اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اس کو بھی ایک اچھا انسان پایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بھی مرنے پر آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے حالات بالکل جانتے ہیں، اپنے بعد آپ مجھے کس کے پاس رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، اموریا کے ایک آدمی کے سوا دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی ہمارے اصلی دین پر باقی نہیں رہا ہے، وہ ہی ایک آدمی ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ میں اموریا کے اس آدمی کے پاس چلا گیا اور اس کو اپنے زندگی کا سفر سنا دیا۔ اس نے بھی مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے پاس رہتے ہوئے میں نے کچھ مال جمع کر لیا تھا۔ رہتے رہتے جب اس کی موت بھی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ مجھے اپنے بعد کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، زمین پر اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے دین پر قائم ہو، لیکن وہ زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے جب عرب کی دھرتی پر ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جو حضرت ابراہیم کا دین لے کر آئے گا۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر ہجرت کر کے چلا جائے گا جو 2 گھاٹیوں کے بیچ میں ہوگی اور وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس نبی کی کچھ صاف نشانیاں ہوں گی، جیسے وہ ہدیہ کھائے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں مونڈوں کے بیچ نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ اگر تمہارے لیے اس وطن میں جانا آسان ہوا تو بالکل چلے جانا۔ اتنا کہہ کر وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے بعد میں اموریا میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ قلب کے قبیلے کے کچھ عرب تاجروں کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب پہنچا دو گے تو میں تمہیں اپنا مال دے دوں گا۔ انہوں نے ہاں کر دی اور میں نے انہیں اپنا سب کچھ دے دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، لیکن جب ہم وادی القرا پہنچے تو انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا۔ میں لاچار ہو کر اس یہودی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس یہودی کی خدمت
کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا چچیرا بھائی جو بنو قریظہ کا ایک انسان تھا اس کے گھر پر آیا اور مجھے اس سے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ یثرب میں نے اس کھجور کے پیڑوں کو دیکھا جس کا بخان اموریہ کے پادری نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے چنہوں نشانیوں سے شہر کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن اپنے کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سن پایا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ ہجرت کر کے یثرب آ گئے۔ ایک دن میں نے اپنے مالک کی کھجور واڑی میں کھجور کے ایک پیڑ پر چڑھا ہوا تھا۔ میرا مالک اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت میرے مالک کا چچیرا بھائی آیا اور کہنے لگا، اللہ بنو قیلہ کو برباد کرے۔ وہ اس وقت قبا میں ایک ایسے آدمی کے پاس جمگھٹ بنائے ہوئے ہیں جو آج ہی مکے سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات جیسے ہی سنی مجھے بخار سا آ گیا۔ ایسا لگا کہ میں پیڑ پر سے اپنے مالک پر ہی گر جاؤں گا۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور اس آدمی سے کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے مالک نے مجھے ایک زوردار چاٹا رسید کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ شام کو اپنی جمع کی ہوئی کھجور لے کر میں قبا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے صحابہ بہت غریب اور محتاج لوگ ہیں۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے میں آپ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ اور آپ کے ساتھی دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد میں نے کھجوریں آپ کی طرف بڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کھانے کا حکم دے دیا مگر خود نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی ہے۔ میں واپس آ گیا اور کچھ کھجوریں جمع کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ آ گئے تو میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے اس دن دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار خود بھی کھایا اور اپنے صحابیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اس کے بعد تیسری بار جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ بقیع گرکد میں اپنے ایک صحابی کے کفن دفن کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو بیٹھا ہوا پایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی پیٹھ پر ٹکٹکی لگائے دیکھنے لگا تاکہ میں اس مہر کو دیکھ سکوں جس کی بابت میرے اموریہ کے استاد نے مجھے بتایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنی پیٹھ پر نظر گڑائے ہوئے ہوں تو آپ نے میرے مقصد کو بھانپ لیا اور اپنی پیٹھ پر سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ میں جھک کر اس مہر کو بے تحاشا چومنے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس پر میں نے اپنی پوری داستان بیان کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا اور مجھے اپنے صحابیوں کو بھی یہ قصہ سنانے کا حکم دیا۔ میں نے ان کو بھی اپنی پوری داستان زندگی سنا دی۔ انہوں نے بھی بہت افسوس کیا اور بڑے خوش ہوئے۔